الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے جسے ہم اور آپ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مہینہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اکثر مورخین اور سیرت نگاروں کے مطابق اسی مہینے کی 9 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا، مدینہ پہنچے آپ۔ گویا ہمارے نبی کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ بڑا اہم مہینہ تھا، بڑا امپورٹنٹ مہینہ تھا۔ آج امت کی ایک بڑی تعداد ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی محبت رسول کے جذبے کے ساتھ ہم اس جذبے اور اس انٹینشن پر سوال نہیں اٹھا رہے۔ انٹینشن غلط نہیں ہے، مقصد غلط نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ رسول کی محبت کا حصول۔ جذبہ کیا ہے کہ ہمیں رسول سے محبت ہے۔ اس جذبے کے تحت امت کی ایک بڑی تعداد ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی بہت ساری چیزیں کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے مکانوں پہ جھنڈا لگا لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی بائکوں پہ، اپنی کاروں پہ، اپنی گاڑیوں میں اسٹیکر لگا لیتے ہیں، جھنڈیاں لگا لیتے ہیں نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پہ۔ پھر جب 12 تاریخ آتی ہے تو پورا ایک تہوار منایا جاتا ہے، ایک عید منائی جاتی ہے۔
اور کہا جاتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر اس کو ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، اگر جذباتی چشمے سے دیکھا جائے تو بات تو صحیح لگ رہی ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اپنے اپنے بڑوں کی پیدائش کا جشن مناتی ہیں، اور ہم مسلمانوں کی نظر میں اللہ کے بندوں میں اگر سب سے بڑا کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم کیوں نہ منائیں اپنے نبی کی پیدائش کا جشن، ہم کیوں نہ منائیں اس دن عید۔ ایموشنل اگر اینگل سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یار بات تو صحیح ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن ہم اور آپ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والا بتاتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ نہیں صاحب ہم یہ عید نہیں مناتے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر کاؤنٹر کوسچن آئے گا کہ کیوں نہیں مناتے آپ؟ ہم نہیں مناتے اس لیے ہمیں گستاخ رسول بھی کہا جاتا ہے، ہم پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے صاحب یہ اپنے بچے کے پیدا ہونے پر تو خوشی مناتے ہیں اور انہیں رسول سے محبت نہیں ہے، رسول کی پیدائش پر یہ کوئی خوشی نہیں مناتے۔ تو آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان یہی ہے کہ ہم عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے۔ دیکھیے اسلام یہ انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین۔ اسلامی شریعت، اسلامک لا، اسلامی قانون یہ مین میڈ نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ میڈ بائی اللہ ہے، یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے اور یہ فکس قانون ہے، یہ چینجیبل نہیں ہے، یہ اپ گریڈیبل نہیں ہے کہ دور آیا تو اس کو اپ گریڈ کرتے چلے جاؤ۔ اسلام فکس ہے، اسلام کے اصول فکس ہیں، زمانے اور حالات کے تحت اجتہادات ہوں گے، نئے نئے جب مسائل پیدا ہوں گے تو ہم غور کریں گے قرآن و حدیث پر، اس میں سے ہم مسئلے کا حل نکالیں گے۔ لیکن دور اور حالات کے تحت ہم قرآن کو بدل نہیں دیں گے، حدیث کو بدل، قرآن وہی رہے گا، حدیث وہی رہے گی۔ جو دو آتھینٹک سورسز ہیں شریعت کے، قرآن اور حدیث، یہ اپنی جگہ ایز اٹ از برقرار رہے گی۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ دین مکمل ہے، اور یہ دین کب مکمل ہوا؟ یہ 1400 سال پہلے مکمل ہوا، جب اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا آخری حج اور پہلا حج کر رہے تھے۔ وہی آپ کا پہلا حج بھی تھا اور وہی آپ کا آخری حج بھی تھا، جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، قرآن کی آیت اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، میں نے اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اب دین تمہارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، دین تمہارا مکمل ہو چکا ہے، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام بھی کر دیا۔ میں نے سب سے بڑی نعمت تم کو دے دی، اسلام کی نعمت تم کو دے دی۔ اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں، معاف کیجیے۔ دولت، شہرت، عزت، گھر، مکان، مال، اولاد، اس نعمت کے آگے سب قربان ہے میرے بھائی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی نعمت۔ جب دنیا میں کبھی آپ کو بہت پرابلمز محسوس ہو، بڑی ٹینشن محسوس ہو، زمانے میں بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں آپ کے اوپر آئے نا، تو یہ سوچ کے اپنے دل کو تسلی دے دینا کہ اے اللہ کچھ نہیں ملا، کم سے کم ایمان تو ہے ہمارے پاس۔ یہ اسلام کی نعمت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس کو کہا کہ میں نے اسلام دے کر I have completed، میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، یہ میری لاسٹ اور آخری نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور شاید دنیا میں ہمیں اس نعمت کا احساس نہ ہو، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت۔ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔
اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا، تو نے ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا، اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی اے اللہ ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم ہدایت پا سکتے۔ اسی ملک میں، اسی شہر میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں پتھر کے بت کے آگے سجدے کر رہے ہیں، ہاتھی کی تصویر بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، چوہے کی تصویر بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اس ملک میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے ڈگری یافتہ جج ہیں، وکیل ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ کریشن کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان لاکھوں لوگوں کے بیچ میں اللہ نے آپ کو یہ عزت دی کہ آپ کریٹر کی عبادت کر رہے ہیں، آپ توحید پڑھیں، آپ اسلام پڑھیں، اس نعمت کی قدر کرو میرے بھائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہوئی کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، نبی کی زندگی کا آخری حج۔ نبی کا انتقال ہوتا ہے ربیع الاول میں، اور حج کب ہو رہا ہے؟ ذی الحجہ میں۔ ذی الحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم، پھر کون؟ سفر، اور 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا، 2.5 مہینہ پہلے یہ آیت نازل۔ دین مکمل ہو گیا، اللہ اعلان کر رہا ہے دین مکمل ہو گیا۔ اب کوئی آتا ہے اور کہتا ہے صاحب میں ایک تیسری عید کو اس دین میں ایڈ کر رہا ہوں، جو میرے نبی نے دین دیا اس میں 2 ہی عید تھی۔ بخاری کی صحیح بخاری اٹھاؤ، کتاب العیدین آپ کو ملے گا، صحیح مسلم اٹھاؤ، کتاب العیدین ملے گا، عید الفطر کی نماز کا طریقہ ملے گا، عید الاضحیٰ کے مسائل ملیں گے۔ ترمذی شریف اٹھاؤ، کتاب العیدین ملے گا، عیدین کا چیپٹر ملے گا۔ ابن ماجہ اٹھاؤ، عیدین کا چیپٹر۔ مجھے کوئی ایک حدیث کی کتاب لا کے دے دو جس میں عید میلاد النبی کا کوئی چیپٹر موجود ہو، میرے بھائی، نہیں ملے گا۔ یہ اس دین کا پارٹ ہے ہی نہیں ہے جو دین میرے نبی پر مکمل ہوتا۔ آپ کو ایموشنلی اچھا لگ رہا ہے، جلوس نکل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے صاحب یہ جو جلوس نکلتا ہے نا ہمیں غیر مسلموں پر ہمیں ایک پاور کا احساس ہوتا ہے۔ واہ رے مسلمان، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی، تو بدعات اور خرافات کے ذریعے اپنا پاور دکھا رہا ہے۔ تجھے بڑا پاور دکھانے کا شوق ہے تو آ، مؤذن صدائیں دیتا ہے فجر کی اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ پاور دکھانے کی جگہ تھی کہ ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان، دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹتی رہے، مسلمان صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز میں جماعت سے آ کر کے حاضری دیتا ہے۔ یہ ہے آپ کا پاور۔ آپ صاحب جلوس نکال کے پاور دکھا رہے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے تازیہ نکال کے آپ پاور دکھا رہے ہیں، آپ بدعات کے ذریعے پاور دکھا رہے ہیں۔ میرے نبی نے، میرے نبی کے صحابہ نے اسلام کے ذریعے اپنا پاور دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، اور جب آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد جب عمرہ کرنے کے لیے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ آئے سن 7 ہجری میں، سن 6 ہجری میں جب آپ نکلے تو کافروں نے روک دیا، صلح حدیبیہ ہوئی۔ پھر نیکسٹ ایئر سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی عمرہ کرنے آئے تو مدینہ کی آب و ہوا کی جو ہے وہ صحابہ کرام کو راس نہیں آئی تھی، تو عمرہ کرنے گئے تو صحابہ کرام بیمار پڑ گئے، ایٹماسفیئر چینج ہوا، کلائمیٹ چینج ہوا، بیمار ہو گئے۔ تو اب جب بیمار ہوئے تو طواف کرنے کے دوران صحابہ کرام کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کرو، 7 چکر ہوتے ہیں طواف میں، ان 7 چکروں میں شروع کے 3 چکروں میں رمل کرو۔ رمل کا مطلب چھوٹے چھوٹے قدم بنا کے جلدی جلدی دوڑو۔ کیوں؟ تاکہ کافروں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم مدینہ جانے کے بعد کمزور نہیں ہوئے، ہمارے پاس ابھی بھی اتنی ہی طاقت اور انرجی۔ صحابہ کرام بیمار تھے، بخار تھا انہیں، کلائمیٹ چینج کا اثر تھا ان کی باڈی پر، مگر نبی نے کہا کہ اب تمہیں طواف کرنا ہے تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ اور جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا اور مکے سے اور خانہ کعبہ کے پاس سے جتنے مشرک تھے سب چلے گئے، ختم ہو گئے مشرک مکہ سے، جزیرۃ العرب سے، تو حضرت عمر نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا تھا ما لنا وللرمل، اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو مکے میں کوئی کافر نہیں ہے، کسی کو پاور نہیں دکھانا ہے۔ مگر یہ کام چونکہ نبی نے کر دیا ہے، اور نبی کا کیا ہوا کام یہ لا ہوتا ہے، یہ قانون ہوتا ہے، یہ شریعت کا قصہ ہوتا ہے، اس لیے تا قیامت ہمیں یہ عمل کرنا ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔
تو صحابہ نے تو سنت کے ذریعے پاور دکھایا تھا، آج کا مسلمان بدعت کے ذریعے پاور دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے صاحب جلوس کے ذریعے پاور دکھا رہے ہیں۔ ہم اس لیے یہ عید نہیں مناتے کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ دین 1400 سال پہلے مکمل ہوا ہے۔ اور ایک بڑی گولڈن بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، ہو سکے تو اس بات کو اپنے دماغ کے کسی کونے میں نوٹ کر لیجیے۔ یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک کون ہے؟ امام مالک وہ ہستی ہے پیارے نبی کے انتقال کے تقریباً 90 سال کے بعد پیدا ہوئی مدینہ میں، اور ساری زندگی انہوں نے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا ہے۔ امام مالک کو امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ کے بہت بڑے امام۔ مدینہ کے اندر کیا عمل ہو رہا ہے اس بارے میں سب سے اوتھینٹک اگر کسی کا قول ہوتا ہے تو امام مالک کا ہوتا ہے۔ امام مالک وہ ہستی ہے مدینہ کے اندر بیٹھ کے نبی کی مسجد میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا حسنتا، اگر کوئی اسلام کے اندر بدعت نکالتا ہے اور وہ یہ سمجھ کر کے نکالتا ہے کہ یہ بدعت اچھی بدعت ہے، کسی بدعت کو اچھی بدعت سمجھ کر کے کرتا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو وہ یہ کلیم کرتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ امام مالک کہہ رہے ہیں اگر کوئی بدعت کر رہا ہے اور یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ اچھا کام ہے، تو وہ یہ کلیم کر رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں اللہ نے جب یہ آیت اتاری، اللہ نے کہا آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو جو اس دن دین کا حصہ جو چیز نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یہ امام مالک اپنے دور میں کہہ رہے ہیں، نبی کے انتقال کے 100 سال کے بعد، آج ہم 1400 سال کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو چیز نبی کے دور میں دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ ہم عید میلاد النبی اس لیے نہیں مناتے ہیں کیونکہ نبی سے سب سے زیادہ محبت اگر کوئی کرتا تھا نبی کے صحابہ کرتے تھے۔ ہماری محبتیں جھنڈوں کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہیں، ہماری محبتیں نبی کا نام آیا انگوٹھا چوم لیا ہو گئی محبت، ہماری محبت تو صاحب بائک کے اوپر چھوٹی سی جھنڈی لگا لیا ظاہر ہو گیا کہ ہم رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت میں شو آف نہیں تھا، صحابہ کی محبت بڑی سچی بڑی خالص محبت تھی۔ صحابہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ حضرت خبیب ابن عدی کو یاد کرو میرے بھائیوں، سولی پہ چڑھایا جانے والا ہے، کہا گیا ہے خبیب تیری زندگی کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دے۔ حضرت خبیب نے کہا میری زندگی کی آخری خواہش یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو تم 2 رکعت نماز۔ حضرت خبیب نے بڑی ہلکی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ میں نے اس لیے ہلکی نماز پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہے خبیب کیا تو یہ تمنا کرے گا، کیا تو یہ آرزو کرے گا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ چڑھا دیں؟ کیا تو یہ گوارا کرے گا، کیا تو یہ پسند کرے گا؟ اگر ہم تجھے چھوڑ دیں اس شرط پر کہ تیری جگہ تیرے نبی کو سولی پہ چڑھا دیا جائے تو کیا تو اس کو قبول کرے گا؟ خبیب بن عدی جواب دیتے ہیں او لوگو تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کرتے ہو، ارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا، مجھے بخش دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، میری جان بخش دی جائے اور بدلے میں میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھویا جائے۔ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھو کر کے اگر میری جان بچتی ہے میں اپنے نبی کے پاؤں میں وہ کانٹا بھی چبھنے نہ دوں گا۔ اتنی محبت کرتے تھے صحابہ۔ ہجرت کا سفر یاد کرو میرے بھائیو، غار ثور میں اللہ کے نبی پہنچے، ابو بکر صدیق بھی پہنچے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس غار ثور کے اندر جتنے سوراخ تھے سارے سوراخوں کو کپڑے وغیرہ سے بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کیا۔ اس کے اندر کوئی زہریلا جانور تھا، وہ بار بار نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا، اور اللہ کے پیارے نبی سفر کی تھکاوٹ تھی، تھکے ہوئے تھے آپ حضرت ابو بکر کی گود میں سو رہے تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق کو وہ جانور ڈنک مار رہا ہے، تکلیف ہے، لیکن اپنے باڈی کو حرکت نہیں دے رہے ہیں کہ مبادا میرے نبی کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ جب ان کی تکلیف آنسوؤں کی شکل میں ان کی آنکھوں سے گری ہے، اور وہ گرم گرم آنسو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے ہیں، اللہ کے نبی کی نیند کو لیا۔ آپ نے کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کوئی جانور ڈنک مار رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنا لعاب وہاں پہ لگایا، ان کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اتنی محبت کرتے تھے صحابہ اللہ کے سے۔ حضرت صہیب رومی یہ مکہ میں رہتے تھے، بچپن میں آئے تھے، غلام بن کے آئے تھے، پھر مکہ میں رہ کے انہوں نے تجارت کیا، بزنس کیا، پیسہ کمایا، اچھا پیسہ اکٹھا کر دیا، پیارے نبی کے اوپر ایمان لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ صہیب نہیں جا سکے، جب بعد میں موقع ملا مدینہ جانے لگے، اپنے زندگی بھر کی کمائی کو اکٹھا کر کے لے کے جانے لگے۔ مکہ کے کافروں نے ان کا اونٹ پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یثرب جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں اپنے نبی کے پاس۔ کہا کہ اے صہیب، مکہ میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، فقیر تھے، ایک پھوٹی کوڑی تمہارے پاس نہیں تھی، ہمارے بیچ میں رہ کے تم نے پیسہ کمایا، بزنس کیا، اتنا مال اکٹھا کیا، آج چاہتے ہو سب جو ہے بٹور کے لے کے چلے جاؤ؟ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ کہ پھر کیا کرو گے؟ کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، اپنا سارا مال ہمیں دے کے جانا پڑے گا۔ زندگی بھر کی کمائی اسلام کے لیے، اپنے نبی کے لیے، نبی کی محبت کے لیے صہیب رومی نے پل بھر میں قربان کر دی۔ کہ جاؤ، اگر تمہیں یہ اس مال کا لالچ ہے اور اس وجہ سے تم مجھے روک رہے ہو، جاؤ میں یہ مال تم کو دیتا ہوں۔ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ زندگی بھر کی ساری گاڑی کمائی ان کے مکہ کے کافروں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اور جب مدینہ پہنچے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے ان کو گلے سے لگایا، پہلی نظر پڑی تو گلے سے لگایا اور کہا، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا، آپ نے کہا کہ اے صہیب ربحت البیع، ربحت البیع، تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا، تو نے کوئی لاس نہیں کیا، تو نے بہت بڑا پروفٹ کمایا ہے، تو نے فائدے کا سودا کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی۔ ہم اور آپ باتیں کر سکتے ہیں، ہماری محبت زبانی محبت، ہماری محبت گفتار کی محبت، اور صحابہ کی محبت کردار کی محبت، صحابہ کی محبت عملی محبت، صحابہ کی محبت پریکٹیکل محبت۔ تو جو صحابہ نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کی محبت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا 26واں پارہ اٹھائیے، سورہ فتح کی آخری آیت دیکھیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کسی کے دماغ میں کوئی گندگی ہے، جاؤ آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، سورہ فتح کی آیت نمبر 29، سورہ فتح کی آخری آیت پڑھ لینا، آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ یہ اسلام کے دشمنوں کے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تم ان کو جب بھی دیکھو گے تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ ان کی نماز، ان کا رکوع، ان کا سجدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، یہ اللہ کے فضل کے طالب ہیں، یہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ بندوں کو خوش نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہے نبی کے صحابہ۔ تو جب صحابہ سے بڑا نبی کو کوئی چاہنے والا نہیں، اور میرے نبی کی حیات میں بھی اور میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کی زندگی میں ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا۔ کوئی ایک ثبوت لا کے دے دو، کسی صحابی نے جلوس نکالا ہو، کسی صحابی کے چھت پر یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہو، کسی صحابی نے نعرے لگائے ہوں اس مہینے میں، اور کسی صحابی نے اس مہینے میں اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منایا ہو۔ اگر صحابہ نے نہیں منایا تو کیا ہم اور آپ ان سے بڑے محب رسول ہو گئے، ان سے بڑے رسول کے چاہنے والے ہو گئے، ان سے بڑے رسول سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی، بدعت کے ذریعے نبی کی محبت حاصل نہیں۔ نبی سے محبت ہے تو سنت سے محبت کرو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی
کان مئی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو جس کو نبی سے محبت ہے وہ نبی کی سنت سے محبت کرے گا۔ بدعت کو سینے سے لگانے والا نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، صحابہ کرام جب نبی کے چاہنے والے تھے، سنت کے عاشق تھے، عاشق کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، میری منہ سے غلطی سے لکھ، عاشق کا لفظ بڑا عام طور سے استعمال ہوتا ہے، رسول کے عاشق۔ کبھی آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، بہن کا میں اپنے عاشق ہوں۔ عاشق کا لفظ تو غلط جگہوں پہ بولا جاتا ہے، غیر محرم ناجائز محبتوں کے موقع پر عشق کا لفظ بولا جاتا ہے، اور آپ رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ عشق کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے استعمال نہیں، پورے قرآن و سنت میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ جذبات کی لینگویج ہے۔ جذبات کی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کی لینگویج ہے نا، وہ کافی ہے، دیٹ از انف فار اس، ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں یہ جذبات کی لینگویج کی ضرورت نہیں۔ عشق رسول، عشق اللہ کا عشق۔ صوفیہ کیا آپ دیکھیے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے ان کی رائے ٹپکنے لگتی ہے، کہتے ہیں صاحب اس سے ہم عشق مجازی کر رہے ہیں اور اس عشق سے ہم عشق حقیقی تک پہنچیں گے۔ کیا واہیات باتیں، فضول باتیں۔ تو عشق نام کی کوئی چیز شریعت کے اندر نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی بات ہے۔ تو صحابہ جب رسول سے محبت کرتے تھے تو سنت سے محبت کرتے تھے، سنت سے محبت کرتے تھے تو صحابہ بدعت کے دشمن تھے۔ آئیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ۔ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ بہت ہی جینیس، بہت ہی اسکالر صحابہ میں ان کا شمار، فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو کسی نے رپورٹ دی کہ وہ کوفہ میں رہتے تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ کوفہ کی جو جامع مسجد ہے اس میں کچھ لوگ گھیرا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھیرے کے بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور سب کے آگے کنکری رکھی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کبروا میتن، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو سب 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے حللوا میتن، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تو سب 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اجتماعی شکل میں کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے گھیرا بنا بنا کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم ان کنکریوں کے ذریعے اللہ کے ذکر کی گنتی کر رہے ہیں، کہ کان کھول کر کے سن لو، ادو سیئات، اپنے گناہوں کی گنتی کرو۔ یہ جو تم ذکر کر رہے ہو نا، اس کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے گناہوں کی گنتی کرو۔ میں گارنٹی لیتا ہوں تمہارے کوئی بھی تمہاری نیکی اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہو۔ ہمارے یہاں بعض لوگ جو اذکار کی گنتی اپنے من سے فٹ کرتے ہیں نا، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھ دو، یہ گنتی فکس کرنے کی بھی دلیل چاہیے۔ بنا دلیل کے آپ جو اذکار کی یا درود شریف کی یا کسی بھی چیز کی گنتی فکس کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ 40 دن تک گھر میں سورہ بقرہ پڑھیے، 40 دن کہاں سے پیدا کے بھائی؟ حدیث میں یہ تو آتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، 40 دن کا ذکر کہاں ہے حدیث میں؟ دعا کے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، یا دعا کے بعد کیا؟ ارے بھائی درود شریف خوب پڑھو نا، جمعہ کے دن جتنی فرصت ملی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کے غم دور ہوتے ہیں، ٹینشن دور ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول۔ آپ گنتی فکس کر رہے ہیں، گنتی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فکس کی گئی ہے وہیں ہم گنتی فکس کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا گنتی کرے گا، گنتی مت کرو، اپنے گناہوں کی گنتی کرو، نیکی کی گنتی کرنے کی، یہ اذکار کی گنتی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو جملہ کہا ہے، ہم تو حدیث کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں نا وہ جملہ، جنہوں نے اس سین کو دیکھا ہوگا وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے کتنے غصے میں کہا کہ اے لوگو، ہاذہ ثیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلا، یہ اللہ کے رسول کے کپڑے ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور ابھی تو اللہ کے رسول کے صحابہ بھی موجود ہیں، اور ابھی سے تم نے دین کے اندر نئے نئے کام نکالنے شروع کر دیے، تم نے بدعت کرنی شروع کر دی، تم نے خرافات کرنی شروع کر دی۔ کہ ابھی نبی کو گئے ہوئے دنیا سے کتنے سال ہوئے، ابھی نبی کے کپڑے موجود ہیں، نبی کے برتن موجود ہیں، اور تم دین میں بدعت نکالنے لگے۔ کہا کہ کان کھول کر کے سن لو، یا تو تم رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر طریقے پر تم عمل کر رہے ہو، یا تم گمراہی کا کوئی راستہ کھول رہے ہو۔
یہ دو آپشن ہیں، اب تم سوچ لو تم کیا کر رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ان میں سے اکثر لوگ اسی جماعت میں سے ہوں گے جن کے بارے میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ کچھ لوگ میری امت میں ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے کے پار نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اوپر نہیں جائے گا، ان کی تلاوت قبول نہیں ہوگی، ان کا قرآن اللہ کے نہیں جائے گا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا، یہ جو بدعتی لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جو حضرت علی کے دور میں خارجی بن گئے اور حضرت علی نے نہروان کے نام کے مقام پر ان سے جنگ کی تھی۔ یہ خوارج تھے، یہ خارجی لوگ تھے۔ تو بدعت اتنی خطرناک ہے، صحابہ کرام نفرت کرتے تھے اس سے۔ اس لیے ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے۔ ہم عید میلاد النبی اس لیے بھی نہیں مناتے ہیں کیونکہ ہمارا سیدھا سا کانسیپٹ ہے کہ بھائی ہم رسول کی محبت کے معاملے میں آزاد نہیں، ہم رسول سے محبت کا اظہار بھی رسول کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، وفات ہوئی۔ اچھا، بڑی عجیب بات یہ ہے، پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے، وفات کا غم نہیں منایا جا رہا ہے۔ بھائی نبی کی پیدائش ایک بار ہوئی، آپ ہر سال پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، اور اسی مہینے میں 99% سیرت نگاروں کے مطابق اسی مہینے کی 12 تاریخ کو نبی کی وفات ہوئی۔ تو بھائی جو انسان ہر سال پیدائش کا جشن منا رہا ہے اسے ہر سال وفات کا غم بھی منانا چاہیے۔ اپنے باپ اپنے دادا کی برسی منائی جاتی ہے، لیکن یہاں چونکہ معاملہ پیٹ کا مسئلہ ہے اور چونکہ اس مہینے کو تو تہوار کا مہینہ بنا دیا گیا، تو اب وہ کام دونوں کام ایک ساتھ کیسے کریں گے؟ تو غم نہیں منایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے جب یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا اس کو کہتے تھے وفات کا مہینہ۔ یہ تہوار آتا تھا، یہ سو کالڈ یہ تہوار آتا تھا، لوگ کہتے تھے 12 وفات کا تہوار آیا۔ اب اس کا نام بدل کے عید میلاد النبی رکھ دیا گیا۔ ابھی ایک ویڈیو میرے پاس آیا، ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور وہ ڈانڈیاں کھیل رہی ہیں، جو گجرات میں ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں نا ڈانڈیاں کھیل رہی ہیں، اور وہ نعت پڑھ رہی ہیں اللہ کے رسول کی، حسبی ربی جل اللہ۔ تو کسی نے بڑا اچھا کیپشن دیا تھا اس ویڈیو پر کہ بدعت جو ہوتی ہے نا باج نہیں ہوتی، بدعت ہر سال نئے انڈے بچے دیتی ہے، ہر سال آپ کو کچھ اپگریڈیشن ملے گا، کچھ نیا اپڈیٹ ملے گا۔ ایک ویڈیو آیا، صاحب بڑے بڑے علماء ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہے، قطب مینار کے جیسی ٹوپی ہے، سب مل کر کے خوب بڑا سا کیک کاٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے اس کیک پر، مدینہ گنبد خضرا کی تصویر بنی ہے، وہ کیک کاٹا جا رہا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کیک کاٹنے کی رسم، یہ برتھ ڈے منانے کی رسم، یہ اینیورسری کی رسم، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا کلچر آج اسلام کے نام پر مسلمانوں میں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، سنت جو ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے، بدعت یہ ہر سال نئے انڈے بچے دیتی ہے، اور آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا سیدھا سا اصول یہ ہے کہ نبی سے اگر محبت ہے تو آپ اس محبت کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ سے محبت ہے، دلیل کرسمس منا رہے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہہ رہے ہیں۔ ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں بھائی تم عیسیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں بے شک کرتے ہیں۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم جیسس کا تہوار مناتے ہیں، ہم ان کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، ہم ان کو سن آف گاڈ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی تو محبت تو کرتا ہے مگر تیری محبت غلط ہے۔ تیری محبت اس لیے غلط ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور دنیا میں پیدا ہوئے تو پہلا لفظ جو ان کے منہ سے نکلا تھا قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد پہلی بات یہ کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تو اپنے آپ کو عیسائی بولتا ہے، کرسچن بولتا ہے، اور ان کو ماننے والا بولتا ہے، اور تو ان کی زبان سے نکلی کی پہلی بات کو بھی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور تو اللہ کا بیٹا بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ وہی حال ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے۔ نبی سے محبت کے نام پہ وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے نبی نے منع کیا۔ آج جو نعتیں پڑھی جاتی ہے آپ کبھی غور کیجیے ان نعتوں میں کتنا شرک ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے۔ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔
علامہ الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے نشہ کیا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمان کا اسلام تو صاحب شرک پروف ہو گیا ہے، وہ مزار پہ جا کے سجدہ کرے، وہ نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچائے تب بھی پکا مسلمان ہے، اور غیر مسلم وہی کام کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، یہی وہ غلو ہے جس سے اللہ نے قرآن میں بار بار منع کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرنا۔ اور پیارے نبی نے اپنی امت کو تعلیم دی اور تلقین کی کہ اے لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ ہی رہنے دینا، اللہ کا رسول ہی رہنے دینا۔ نبی کا انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق ماننے کو تیار کہا نہیں، اللہ کے نبی گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ، 40 دن کے بعد واپس آئے تھے، اللہ کے نبی بھی واپس آئے، اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ان کی گردنیں مار دیں گے حضرت اللہ کے پیارے نبی واپس آنے کے بعد، حضرت عمر ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ ظاہر ہے حضرت عمر کے منہ سے یہ بات کیوں نکل رہی ہے؟ محبت کی وجہ سے، رسول سے اتنی محبت ہے کہ رسول کی جدائی کو ماننے کو تیار ہے۔ ابھی ہماری رشتہ داری میں ایک میت ہوئی، 22-24 سال کا جوان بیٹا اچانک سے بیمار ہوا، اور ٹی بی کی بیماری اس کو ہو گئی، مہینہ 1.5 مہینہ علاج چلا، انتقال ہو گیا۔ ماں ماننے کو تیار ہی نہیں، ڈیڈ باڈی آ کے رکھی ہے، ماں کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ماں بچے کا نام لے کے گئی، ارے اس کو پانی پلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو جو ہے نہلانے کا انتظام کرو، لوگ سمجھا رہے تیرا بچہ گیا اللہ کے ہاں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ تو ماں تھی نا، بچے کی جدائی نہیں برداشت۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اب ذرا سوچو کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے رسول کی وفات کا نقشہ جب ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہم تو خطا کار لوگ ہیں، ہم تو 1400 سال بعد کے لوگ ہیں۔ ان صحابہ نے اپنے نبی کا دیدار کیا ہوگا، ان صحابہ نے اپنے نبی کو دیکھا ہوگا، ان کی آنکھوں کے سامنے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، سوچو میرے بھائیوں ان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ حضرت عمر تو ماننے کو تیار ہوئی۔ اب اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، بڑے غصے میں کھڑے تھے، حضرت عمر کہا بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھوں گا۔ سیدھے حضرت ابوبکر اللہ کے رسول کے حجرے میں، حجرے عائشہ میں داخل، اور سامنے اللہ کے نبی کی جو نعش مبارک تھی، آپ کا جو جسم تھا وہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی پیشانی کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت نہیں دے گا، ایک موت سب کو دیتا ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد مسجد میں آئے اور ممبر کے بازو میں کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق، اور انہوں نے خطبہ دیا، اسلامی تاریخ کا the most memorable لیکچر، سب سے یادگار خطبہ۔ اس خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، اور لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اگر محمد رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لو کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ پوری آیت حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی۔ تو محبت تو یہاں پر بھی ہے، حضرت عمر نے جو کہا محبت میں کہا، مگر یہ محبت اللہ کے رسول کے بتا ہوئے دائرے سے نکل گئی، اس لیے حضرت ابوبکر نے کریکشن کیا، اور جب حضرت ابوبکر نے کریکشن کر دیا تو حضرت عمر کہتے پھر میرا پاؤں زمین پر نہیں ٹکا، میں گر پڑا زمین پر، اور میرے دل نے یقین کر لیا کہ ہاں اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا۔ تو ہم محبت رسول کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یاد رکھو میرے بھائی،
बिदात करने वाला बहुत ही खतरनाक रास्ते पे चलता है। कभी आपने गौर किया कि अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में क्यों पढ़ते थे वकुल्लु मुहद्दसतिन बिदा वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला? हर खुतबे में ये कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि बिदात इतना खतरनाक गुनाह है, बिदात करने वाले से इस बात की उम्मीद बहुत कम होती है वो तौबा करे। भाई ये जितना जुलूस निकल रहा है, झंडी लग रही है, ईद मिलाद नबी की खुशियां मनाई जा रही हैं, आप समझाते चले जाएं, भैंस के आगे बीन बजाइए, भैंस खड़ी पगुराएगी। लोगों को ये लगेगा साहब ये तो गुस्ताख है, ये रसूल को मानता है। मैं मानता हूं। साल भर जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी है ना, वो भी 12 रबीउल अव्वल की तारीख को सुबह सुबह कुर्ता पैजामा पहन के, खुशबू लगा करके, सर पे टोपी लगा करके सच्चा पक्का मुसलमान बन के निकले, साहब मैं रसूल से मोहब्बत करने वाला। दिमाग में बिठा दिया गया है उसको, उसके दिमाग में ये शैतान का एक शॉर्टकट बिठा दिया गया कि तुझे रसूल की मोहब्बत चाहिए, बड़ा आसान तरीका है, साल के 11 महीने तू रसूल से कोई नाता मत रख, एक टाइम की नमाज तू मत पढ़। हाँ, रबीउल अव्वल का महीना आए और 12 तारीख आए तो जुलूस में आगे आगे रहना, बस साबित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि तुझे रसूल से बड़ी मोहब्बत है। हम कहते हैं मेरे भाई रसूल से मोहब्बत है तो जिन चीजों से रसूल को मोहब्बत थी उन चीजों से भी तो मोहब्बत हो। मस्जिद में नमाज हो रही है, इमाम साहब कुरान पढ़ाने में मुश्किल आ रही है, बाजू में बड़े बड़े लाउड स्पीकरों में नबी की नाते पढ़ी जा रही हैं और जश्न ईद मिलाद नबी मनाया जा रहा है। ये हाल आप हर शहर में आपको मिल जाएगा। नबी की मोहब्बत के नाम पे नमाज पढ़ना मस्जिद में दूबर है मेरे भाइयों, जबकि ये नमाज वो इबादत है नबी ने अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम तक नमाज की तरकीब की। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है अल्लाह के प्यारे नबी की जबान से अल्फाज नहीं अदा हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से अल्फाज निकल रहे थे, मैंने कान लगा के गौर से सुना तो अल्लाह के प्यारे नबी कह रहे थे अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज का ख्याल करना है मेरी उम्मत के लोगों, अपने गुलामों और लौंडियों और अपने मातहतों का ख्याल। सोमवार के दिन अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ, आखिरी टाइम की नमाज जो आपकी जिंदगी में पढ़ी गई फजर की नमाज, फजर की नमाज पढ़ी जा रही है। इमाम कौन है? अबू बकर सिद्दीक। सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत में कुछ बेहतरी महसूस हुई, आपने कमरे के दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने सफ लगी है, इमामुल अंबिया के सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं और सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने यह मंजर देखा, आपके चेहरे पर खुशी आ गई, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जानते हो नबी के चेहरे पर यह मुस्कुराहट क्यों आई? बीमारी का आलम है ना, चंद घंटों के बाद आपकी वफात होने वाली है। ये आखिरी मंजर सहाबा को आखिरी नजर डाली है नबी ने, क्यों मुस्कुरा रहे अल्लाह के नबी? इत्मीनान है कि मेरे सहाबा मेरे मिशन पे चल रहे हैं, मेरे सहाबा मेरे तरीके पर चल रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज के पाबंद हैं, मैं जिस तरीके पर छोड़ के जा रहा हूं मेरे सहाबा चल रहे हैं। आज उम्मत को नबी का जश्न याद है, नबी का मिशन याद नहीं है। आज उम्मत को नबी की पैदाइश का जश्न याद है, नबी का बताया वो मिशन याद नहीं है जो अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम भी अपनी उम्मत को बता के जा रहे हैं। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, अगर नबी से मोहब्बत है, ये नमाज आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत वाली होनी चाहिए। नमाज से ऐसी मोहब्बत और ऐसा ताल्लुक हो कि अगर एक टाइम की नमाज छूट जाए किसी वजह से, तो जब तक आप उसको अदा न कर लें, उसको पूरा न कर लें, आपको चैन न मिले। नमाज से ऐसा ताल्लुक पैदा करो मेरे भाइयों। ये चंद बातें थी अल्लाह के नबी की मोहब्बत के ताल्लुक से और ईद मिलाद नबी के ताल्लुक से। मैं फिर से कहता हूं, हमारे जो भाई ये त्योहार मना रहे हैं, हमें उनकी इंटेंशन और उनके जज्बे पर शक नहीं है। उनका जज्बा अच्छा है, उनकी नीयत अच्छी है, मगर सिर्फ नीयत और जज्बे का अच्छा होना सही नहीं है, अमल का भी सही होना जरूरी है। आपकी नीयत अच्छी है लेकिन अगर आपका अमल सही नहीं है तो कुरान क्या कहता है? आप जुमा की नमाज में सुनते होंगे, हल अता का हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे, बड़ा अमल करके आए होंगे, बड़ी एनर्जी वेस्ट करके आए होंगे, बड़े थके हारे होंगे, लेकिन जहन्नम की आग में जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा अमल करके आए होंगे जो बिदत वाला होगा, जो खुराफात वाला होगा, जो नबी के बताए हुए तरीके के खिलाफ होगा। उनकी एनर्जी गलत जगह पर वेस्ट होगी। आज उम्मत की एनर्जी गलत जगहों पर वेस्ट होगी, ये एनर्जी सही जगहों पर लगाओ। अभी आप देखिए मुल्क के हालात, पेपर के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप सब देख रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा मसला जो चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला चल रहा है। इस पर हमें और आपको, जो हमारे भाई जो अवेयर नहीं है, उनको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि ये मसला जो है ये सारे उम्मत का मसला है, सारी हिंदुस्तान की मिल्लत इस्लामिया का मसला है। हमारी मस्जिदें, हमारे इदारे, हमारी ईदगाहें जो हमारे बाप दादा ने और हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी,
آج اس پر بھی اسلام کے دشمنوں کی نظر ہے، اور یہ جو پارلیمنٹ میں جو بل لانے کی بات ہو رہی ہے، یہ ان وقف کی پراپرٹیز کے اوپر زبردست انٹرفیئر کرنا اور پھر ان پر ناجائز قبضہ کرنا، اس کی پلاننگ ہے۔ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی نے جو رپورٹ مانگی ہے، عوام سے رائے مانگی ہے، تو اس میں چونکہ وقف کا تعلق ہم سے ہے، مسلمانوں سے ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بڑی تعداد میں اس جو ای میل ایڈریس ہے، ای میل آئی ڈی، اس پر ای میل کریں، اور اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، پورا پروفارما موجود، آپ کی مسجد میں بھی ہمارے بھائیوں نے اس کا کیو آر کوڈ لگایا ہے، آپ اپنے موبائل کے کیو آر کوڈ جہاں کھلتا ہے اس پہ چلے جائیں، گوگل پہ سیدھے گوگل پہ چلے جائیں، اور آپ کیو آر کوڈ کے ذریعے وہ ویب سائٹ کھول لیں، وہاں پہ وہ پورا میسج بنا ہوا ہے، آپ کو صرف اوپن جی میل پہ جانا ہے اور اپنا نام لکھ کر کے سینڈ کر دینا ہے۔ ابھی الحمدللہ اچھی تعداد میں لوگوں نے بھیجا ہے، شاید 13 تاریخ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تو اب وہ لاسٹ ڈیٹ بھی آ چکی ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس چیز کو بھی اپنی ترجیحات میں شامل کریں، اور جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا ہے وہ ضرور کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی ملت کے جو حق میں اور مفاد میں جو چیزیں ہیں، اللہ ان کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو عید میلاد النبی کا یہ تہوار منا رہے ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے نبی کی سچی اور صحیح محبت انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے ہمیں صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک توحید و سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔